آئی گے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس غلام نے جب اس آواز کو سنا گے، یہ غلام اپنے آقا سے کہتا گے، اس دنیاوی مالک سے کہتا گے، اس دنیاوی بادشاہ سے کہتا گے، اے میرے آقا سن سن، مجھے تھوڑی دیر کا ٹائم دیا جائے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے بندگی کا ثبوت دے دو۔ اس کے آقا نے ٹائم دے دیا گے، دنیاوی بادشاہ نے ٹائم دے دیا گے۔ یہ غلام مسجد کے اندر جاتا گے اور وضو کے لیے پانی لیا گے، پانی لے کے وضو کرتا گے، وضو کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا گے اور کہتا گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا گے، سبحانک اللہم، اللہ کے لیے پاکی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے گے، قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہہ دو اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اللہ کی بڑائی بیان کر رہا گے، اللہ کی ثنا بیان کر رہا گے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا گے، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتا گے۔ یہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے لگتا گے اور نماز پڑھنے کے بعد میں جب نماز مکمل ہوتی گے مسجد کے اندر بیٹھ جاتا گے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا گے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا گے، بزرگوں سے سنا گے، علماء سے سنا گے کہ جب نماز پڑھنے کے بعد میں تمہارے دل کے اندر اگر نبی کی محبت پیدا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے تمہاری نماز کو قبول کر لیا گے۔ یہ مسجد کے اندر بیٹھا درود پاک پڑھنا شروع کیا گے، ایک مرتبہ لگی، دو مرتبہ لگی، تین اور چار مرتبہ لگی، 10 اور 20 مرتبہ لگی، بلکہ ان گنت مرتبہ ان کاؤنٹنگ کے ساتھ میں یہ درود پاک پڑھتا چلا جاتا گے۔ اس کا جو بادشاہ تھا، جو کہ دنیاوی بادشاہ تھا، وہ دنیا کی دولت میں مست تھا، دنیا کی چیزوں میں مست تھا، وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا گے، اس کا انتظار کر رہا گے۔ ایک شخص نے نماز پڑھی باہر آ گیا، دوسرے نے نماز پڑھی باہر آ گیا، تیسرے نے نماز پڑھی باہر آ گیا، چوتھے نے نماز پڑھی باہر آ گیا، یہاں تک کہ جتنے لوگ مسجد کے اندر بیٹھے تھے وہ سب کے سب نماز پڑھ کے مسجد کے باہر آ جاتے گے، لیکن یہ غلام مسجد سے باہر نہیں نکلا گے۔ اور آپ جانتے گے اے عربی کا مقولہ ہے الانتظار اشد من القتل، کہ انتظار کرنا جو ہوتا گے وہ قتل سے بھی زیادہ دشوار ہوتا گے، مشکل ہوتا گے۔ کسی کا ویٹ ہم کرتے گے، ویٹنگ میں کتنا مشکل لگتا ہے انسان کو۔ ابھی اگر اپنے گھر سے آپ سفر کر رہے گے تو سفر کے اندر کیا ہوتا گے، آپ نے اپنے سامان کو تیار کیا، اپنے بیگ کو تیار کیا، اپنے کپڑوں کو رکھا، آپ نے جوتے پہنے، آپ نے غسل کیا، آپ نے کپڑے پہنے، اس میں چاہے جتنا بھی ٹائم لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جب بیگ تیار ہو گیا گے، آپ نے کپڑے پہن لیے گے، آپ نے جوتا پہن لیا گے، جب روڈ کی طرف آپ نکل لگے گے تو کیا ہوتا گے، اس میں کوئی آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جب سواری میں جا کر کے بیٹھ جاتے گے یا روڈ پہ آپ کھڑے گے، بس نہیں آ رہی گے، ٹرین نہیں آ رہی گے، تو وہ وقت انسان کو کتنا مشکل لگتا گے، ایسا لگتا کہ جلدی سے سواری آئے اور میں بیٹھ جاؤں، اور سواری آنے کے بعد میں آپ بیٹھ جاتے گے، اتفاق سے راستے میں کہیں ٹریفک لگ گیا اور گرمی کا موسم گے، پسینہ آ رہا گے، تو وہ ٹریفک جو آپ کو سامنے نظر آ رہا گے تو کتنا مشکل لگتا گے، تو آپ بیٹنگ میں پڑ گئے گے، آپ انتظار کر رہے گے۔